बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आज है 5 जुलाई और मुझे याद आ रहा है 5 जुलाई 1977, आज से 47 साल पहले बिल्कुल ऐसे ही हालात थे। मुल्क में इंतखाबात हुए, मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने इंतखाबात करवाए, कौमी असम्बली के इंतखाबात थे, धांधली हुई और वो नताइज मुस्तरद कर दिए गए और उसके बाद सूबाई असम्बली के इंतखाबात नहीं हो सके क्योंकि उन दिनों यानी कि उस वक्त 1973 का जो दस्तूर था उसमें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन अलग अलग दिन मुनक़िद होते थे। आजकल तो एक ही दिन होते हैं, इसलिए कौमी असम्बली के इंतखाबात में जब धांधली हुई तो अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया और वो तहरीक चली, तकरीबन 4-5 महीने तहरीक चली। और बिल्कुल जब एन उस वक्त जब अपोजिशन जमातों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान बातचीत फाइनल और हतमी मरहले में दाखिल होने वाली थी, उस वक्त मार्शल लॉ लगा दिया गया और उसके बाद फिर तकरीबन 11 साल तक ये मार्शल लॉ रहा। आज भी हालात बिल्कुल उसी तरह के हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज के हालात में मार्शल लॉ का सोचा भी नहीं जा सकता क्योंकि मार्शल लॉ का कोई इम्कान नहीं। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की इस वक्त शायद ही कोई मुल्क हो जो कि दिलचस्पी रखता हो कि पाकिस्तान के मामलात में कोई दिलचस्पी ले। ये हमारी खारजा पॉलिसी की बदतरीन सूरत हाल है और हमारी मुआशी हालत भी इंतहाई दिगरगूं बदतर हो चुकी है। और उस वक्त मार्शल लॉ को सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया गया कि जो पहली अफगान जंग थी रशिया के खिलाफ, वो उस वक्त शुरू हो चुकी थी और उसके 2 साल बाद तकरीबन शुरू हो चुकी थी और फिर वो जंग जो है वो तवील अरसे तक लड़ी गई और जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की क़यादत में हम उस जंग का हिस्सा बने, बल्कि पाकिस्तान फ्रंट लाइन था और जिसके नतीजे में अमेरिका को तो कामयाबी हासिल हुई, रशिया को शिकस्त हुई, लेकिन रशिया के टुकड़े भी हो गए, सुपर पावर भी ख़त्म हो गई और एक वाहिद सुपर पावर अमेरिका बनकर आई। फिर उसने अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जारी किया, लेकिन उससे पाकिस्तान को कुछ हासिल ना हुआ और उस वक्त की पाकिस्तान की सारी मिलिट्री लीडरशिप जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक समेत हमारे DGISI, बहुत सारे जर्नैल, बहुत सारे सीनियर अफसर, अमेरिकी सफ़ीर समेत C-130 के तैयारे को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया और वो नज़र हो गए और उसमें तमाम के तमाम हमारी फौजी क़यादत जो है वो शहीद हो गई और इस जंग का फतह का इस तरीके से उस जंग की फतह मनाई गई और अफसोसनाक जो है इंतहाई अलनाक पाकिस्तान का सबसे बड़ा हादसा जो है वो गिना जा रहा है। तो आज जो हालात हैं बिल्कुल ही वही है। इलेक्शन में धांधली हुई है, लेकिन एक जाली निज़ाम मुसल्लत किया गया है और पाकिस्तान के अवाम बदस्तूर तंग हैं और एक नई तहरीक पनप रही है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हर घर जो है वो तंग आ चुका है। अभी बिजली के बिलों पे पिछले ही हफ्ते जो है वो एहतजाज हुआ था, अलामती हड़ताल की गई, अलामती एहतजाज किया गया, लेकिन अब बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया है और आज आल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई है और हुकूमत और जो पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन है उसमें हड़ताल जो है वो उसमें मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और तमाम मुल्क भर में जो है वो तमाम के तमाम मुल्क भर में आज हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कहा है कि मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। तो ये सिचुएशन है इस वक्त। जो दूसरी जानिब बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है और बिजली की कीमतों में जो इजाफा है, बिजली के फिक्स चार्जेस में काबीना ने जो इजाफा किया है उसमें सनती सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 184% तक बढ़ा दिए गए हैं और कमर्शियल सार्फिन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस 150% से ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। ज़राई ट्यूबवेल सार्फिन के लिए माहाना फिक्स चार्ज में 100% इजाफा कर दिया गया, यानी कि डबल कर दिया गया है। सनती सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 1250 रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं। तो ये सूरत हाल है जो है बिजली की। जबकि दूसरी जानिब बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है और बिजली की फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में इजाफा कर दिया गया है और 4 रुपये से 7 रुपये 12 पैसे तक फी यूनिट कीमत बढ़ा दी गई है
اور اس میں کسی کو بھی استثنا حاصل نہیں ہے۔ یہ بجلی کی قیمتوں کا معاملہ ہے، جبکہ دوسری جانب مہنگائی تو ظاہر ہے، اب اس کے اثرات مہنگائی اور بے روزگاری اور غربت پہ پڑیں گے، اور جو پاکستان کا ایک سفید پوش طبقہ ہے وہ اب سفید پوش نہیں رہا، بلکہ وہ بھی اب ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کرے۔ دوسری جانب بھی الیکشن میں دھاندلی جو ہے وہ زور شور سے اس کے خلاف اقدامات اور اس کے خلاف پیٹیشنز آ رہی ہیں اور پیٹیشنز کی سماعت ہو رہی ہے، لیکن کسی بھی پیٹیشن میں ابھی تک کسی ایک بھی حلقے میں مسلم لیگ نواز کے جیتے ہوئے امیدوار نے ابھی تک اپنا جواب داخل نہیں کروایا، ایک بھی حلقے تک۔ کل بھی جو کیسز لگے ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کی کامیابی کے خلاف انتخابی عذرداری پر سماعت ہوئی، اور ٹریبیونل نے عذرداری کے قابل سماعت ہونے پر فریقین سے دلائل طلب کر لیے، اور سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ستمبر کے پہلے ہفتے تک، یعنی جولائی کا پورا مہینہ، اگست کا پورا مہینہ اور ستمبر تک جسٹس انوار حسین پر مشتمل ٹریبیونل نے یاسمین راشد کی درخواست پر سماعت کی۔ یہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کامیاب ہیں، جیتی ہوئی ہیں، لیکن فارم 47 دیا گیا ہے نواز شریف صاحب کو۔ اسی طریقے سے NA 124 سے نون لیگ کے رانا مبشر کی کامیابی کے خلاف درخواست ہے، تو وہ بھی الیکشن ٹریبیونل نے انتخابی عذرداری کی سماعت جو ہے ستمبر کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی، یعنی موسم گرما کی تعطیلات کے بعد۔ جسٹس انوار حسین نے آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے ظہیر عباس کھوکھر کی پیٹیشن پر یہ حکم صادر کیا۔ راولپنڈی راجہ بشارت نے نون لیگ کے MNA ملک ابرار کے خلاف پیٹیشن دائر کی ہوئی ہے NA 55 سے، اور MNA ملک ابرار الیکشن ٹریبیونل میں پیش ہوئے اور ملک ابرار نے اپنا جواب جمع کرنے کی 1 ہفتے کی مہلت مانگ دی، لہٰذا ان کو یہ مہلت دے دی گئی اور 1 ہفتے کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ جوابات داخل کریں۔ بیرسٹر بشرا ثاقب عدالت میں پیش ہوئیں اور جسٹس تھے جی مرزا وقاص صاحب، انہوں نے اس کی سماعت کی۔ اسی طریقے سے الیکشن ٹریبیونل میں دھاندلی کے خلاف درخواستوں پر سماعت اور بھی ہوئی، اور اس میں تقریباً ایک راولپنڈی عدالت نے کامیاب امیدواروں کو دوبارہ نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کی۔ مختلف حلقوں میں جو سماعتیں ہوئیں، NA 56 سے شہریار ریاض، NA 51 سے لطاف ستی کی درخواست پر سماعت ہوئی، اور PP 4 سے ملک امانت خان، PP 9 سے چودھری سرفراز خان کی درخواستوں پر سماعت ہوئی، PP 17 سے راجہ راشد حفیظ کی درخواست پر سماعت ہوئی، اور کسی بھی اپلیکیشن میں، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی کیس میں ابھی تک جواب جمع نہیں کروایا گیا مسلم لیگ نواز کی طرف سے جیتے ہوئے امیدوار جن کو جتوایا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ ہوگا تو وہ جمع کروائیں گے، اسی لیے قاضی صاحب جو ہیں ان کو مکمل طور پر تحفظ دے رہے ہیں۔ تو یہ تو صورتحال ہے، 77 جیسی صورتحال ہے جی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ماشاء اللہ نہیں لگ سکتا اس وقت پاکستان میں، ماشاء اللہ کا دور دور تک کوئی امکان نہیں، اس لیے کہ ایک تو ہمیں ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت مارشل لا لگا تھا، پہلا مارشل لا، یعنی کہ 77 والا مارشل لا زیاد صاحب نے لگایا تھا، اس وقت افغانستان میں اگینسٹ رشیا لڑائی لڑی جا رہی تھی، جنگ لڑی جا رہی تھی۔ پھر جنرل مشرف صاحب نے مارشل لا لگایا تو اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ، امریکہ اور طالبان کا جھگڑا شروع ہو گیا تھا، ملا عمر اور اسامہ بن لادن کا، اس لیے ہماری ضرورت تھی، اس لیے مارشل لا لگایا مشرف صاحب نے، اور وہ ماشاء اللہ 8 سال تک چلتا رہا۔ لیکن اس وقت ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور شاید ایسی ضرورت ماضی مستقبل قریب میں شاید اس کی پڑے بھی نہ، اسی لیے مارشل لا نہیں لگ سکتا۔ دوسرا یہ کہ ماحول نہیں ہے، حالات نہیں ہیں، پاکستان کے اندر بہت زیادہ موبلائزیشن ہو چکی ہے، پاکستان کے اندر ووٹر سپورٹر پاکستان تحریک انصاف کا آلریڈی ایک مومنٹم بنا ہوا ہے، تو کوئی چانس نہیں ہے کہ مارشل لا لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے اقوام متحدہ ورکنگ گروپ برائے جبری حراست کی صفحات کی روشنی میں عمران خان صاحب کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو فی الفور غیر قانونی قید سے رہا کیا جائے، اور اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کے مطالبات کی روشنی میں انہیں ہرجانہ بھی ادا کیا جائے۔ اقوام متحدہ ورکنگ گروپ کی رپورٹ نے عمران خان کی غیر قانونی حراست کے محرکات کو مکمل طور پر سیاسی قرار دیا ہے، جس کا مقصد عمران خان اور تحریک انصاف کو انتخابات کی دوڑ سے باہر رکھنا تھا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ جی عمران خان کو سائفر اور توشہ خانہ کیس میں بغیر کسی قانونی جواز کے گرفتار کیا گیا،
جس کی تائید عالمی دنیا سے اٹھنے والی ہر دوسری آواز کر رہی ہے، اور ملک پر مسلط مینڈیٹ چور محض عمران خان کو قید میں رکھنے کے لیے پاکستان کے دنیا سے تعلقات خراب کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ ورکنگ گروپ کی جانب سے عمران خان کے حوالے سے پیش کردہ سفارشات کو سنجیدگی سے نہ لے کر مینڈیٹ چور ملک کے لیے عالمی سطح پر مشکلات میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ عمران خان کے خلاف قائم کردہ تمام 203 مقدمات جھوٹے، من گھڑت اور بے بنیاد ہیں، اور ان تمام جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات میں سے درجنوں کیسز میں عمران خان عدالتوں سے بری ہو چکے ہیں، اور سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے جھوٹے توشہ خانے اور سائفر کیسز میں سنائی گئی غیر آئینی سزاؤں عدلیہ کی جانب سے معطل کی جا چکی ہیں، اور سائفر کیس میں بری کیا جا چکا ہے، اور اس سے پہلے امریکی کانگریس کے 97% سے زائد ارکان پاکستان میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، سیاسی انتقام، لاقانونیت اور انتخابات میں بدترین دھاندلی کے خلاف نہایت اہم اور غیر معمولی قرارداد منظور کر چکے ہیں۔ اس لیے پاکستان پر قابض غیر آئینی غیر منتخب سرکار عمران خان کی غیر قانونی قید کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو سنجیدگی سے نہ لے کر عالمی سطح پر ملک کی ساکھ اور تشخص کو نقصان پہنچانے کے در پے ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان عالمی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے، اور پاکستان کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی انگیجمنٹ عالمی سطح پہ نہیں ہو رہی، اور اسی لیے شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو یقینی رہائی ہے اس کو رکوانے کے لیے اب عدت کیس میں خاور مانے کا دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل انہوں نے پیٹیشن فائل کی ہے، درخواست فائل کی ہے، اور وہ ہے انٹرا کورٹ اپیل کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنا اس حکم کو معطل کیا جائے جو جج افضل مجوکا کو دیا ہوا ہے، آرڈر کے 30 دن کے اندر اندر عدت کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ حکم واپس لیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ صرف 2 دن کی سماعتیں باقی ہیں، اس کی بھی جزوی سماعت مکمل ہو چکی ہے، ایک وکیل کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، دوسرے وکیل کے دلائل شروع ہو چکے ہیں، اور خاور مانیکا کے وکیل نے 1 گھنٹے 2 گھنٹے سے زیادہ کے دلائل نہیں ہیں، اور وہ جیسے ہی ہوں گے تو 12 جولائی سے پہلے اس کا فیصلہ ہونا ہے، اور اس فیصلے میں جو لگ رہا ہے عمران خان صاحب نے رہا ہی ہونا ہے، لیکن اس کو ڈیلے کیا جا گیا غیر ضروری طور پہ، اور اس غیر ضروری ڈیلے میں اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور بشرا بی بی کو مزید جیل میں رکھنے کے لیے خاور مانیکا دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، امید تو یہی کرنی چاہیے کہ اب شاید اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے اس فیصلے کو واپس نہ لے، کیونکہ اگر وہ واپس لیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میچ فکسنگ ابھی جاری و ساری ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔